محمد بن عثمان بن سعید العمری غیبت صغرا کا وہ پراسرار اور نازک دور تھا جب امام وقت پردہ غیبت میں تھے اور ظلم و جبر کی تاریکیاں ہر طرف پھیلی ہوئی تھیں۔ اہل ایمان کے دل خوف، بے یقینی اور اضطراب میں مبتلا تھے۔ ہر نگاہ حجت خدا کے دیدار کی منتظر تھی۔ ایسے گھٹن بھرے حالات میں اللہ نے اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ چند امین اور برگزیدہ ہستیوں کو منتخب فرمایا جو امام غائب علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کے درمیان ربط نور بن گئے۔ یہ وہ پاکیزہ نفوس تھے جن کی سینے اہل بیت علیہ السلام کے اسرار کے امین تھے اور جن کی زندگیاں خاموشی کے ساتھ دین خدا کی خدمت میں وقف تھیں۔ ان مقدس ہستیوں میں ابو جعفر محمد بن عثمان بن سعید عمری رحمہ اللہ کا نام نمایاں ہے۔ وہ فرزند تھے اس بزرگ شخص کے، عثمان بن سعید رحمہ اللہ کے، جو امام وقت کے اول نائب خاص تھے۔ محمد بن عثمان رحمہ اللہ نے ابتدا ہی سے اپنے امام کی نصرت میں زندگی بسر کی، امانتوں کی حفاظت کی، اہل بیت علیہ السلام کے راز اپنے سینے میں محفوظ رکھے اور نہایت حکمت و خاموشی کے ساتھ دین خدا کی خدمت انجام دیتے رہے۔ پھر سنہ 265 ہجری میں والد کا سایہ اٹھ گیا، مگر یہ جدائی اختتام نہیں بلکہ ایک عظیم ذمہ داری کا آغاز ثابت ہوئی۔ امام حسن عسکری علیہ السلام اور امام زمانہ علیہ السلام کی صریح نص اور والد کی وصیت کے مطابق ابو جعفر محمد بن عثمان رضی اللہ عنہ کو قائم مقام اور جانشین قرار دیا گیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب اہل ایمان رہنمائی کے لیے بے چین تھے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا، عثمان بن سعید اور ان کے فرزند محمد بن عثمان دونوں ہمارے نزدیک مورد اعتماد اور ثقہ ہیں۔ یہ دونوں جو کچھ تم تک پہنچاتے ہیں وہ ہماری ہی طرف سے ہوتا ہے، لہٰذا ان کی بات غور سے سنو اور اطاعت کرو۔ اسی طرح شیخ توسی نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ بن جعفر حمیری سے روایت ہے، جب ابو عمر عثمان بن سعید رحمہ اللہ کی وفات ہوئی تو امام زمانہ علیہ السلام کی جانب سے ابو جعفر محمد بن عثمان رحمہ اللہ کو ان کا جانشین مقرر کرنے کے متعدد خطوط آئے، اور وہ خطوط اسی طرز تحریر میں تھے جیسا کہ پہلے امام علیہ السلام کے خطوط آیا کرتے تھے۔ شیخ صدوق نے اپنی کتاب کمال الدین و تمام النعمہ میں بھی امام زمانہ علیہ السلام کی طرف سے صاف اور واضح روایت نقل کی۔ محمد بن عثمان عمری اور ان کے والد دونوں ہمارے لیے قابل بھروسہ ہیں۔ جو کچھ وہ لکھتے ہیں وہ ہماری ہی تحریر ہے، اور جو پیغام وہ پہنچاتے ہیں وہ ہماری ہی آواز ہے۔ یہ محض ایک روایت نہیں بلکہ نیابت خاصہ پر مہر تصدیق اور امت کے لیے اطمینان کا پیغام تھا کہ غیبت کے اندھیروں میں بھی امام علیہ السلام کی رہنمائی معتبر اور امین ہاتھوں کے ذریعے جاری ہے۔ محمد بن عثمان العمری رحمۃ اللہ علیہ ایک برگزیدہ اور معتمد راوی تھے جنہیں اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات سننے اور پہنچانے کا اعلیٰ شرف حاصل تھا۔ انہوں نے امام زمانہ علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام اور والد عثمان بن سعید رحمۃ اللہ علیہ سے براہ راست احادیث اور تعلیمات سنی اور انہیں اپنی امت تک پہنچایا۔ ابن المتوکل حمیری کے ذریعے نقل کرتے ہیں، واللہ یہ صاحب الامر ہر سال موسم حج میں حاضر ہوتے ہیں، لوگ انہیں دیکھتے ہیں لیکن پہچان نہیں پاتے۔ ابو جعفر محمد بن عثمان العامری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس فقہ اور علم دین کی تصانیف بھی تھیں جو انہوں نے امام سے براہ راست سماعت کی تھیں۔ وہ نہ صرف احادیث بلکہ امام کی مقدس دعائیں بھی امت تک پہنچاتے، جیسے دعائے سماعت، دعائے افتتاح، زیارت آل یاسین وغیرہ۔ ابو نصر ہبت اللہ بن محمد بن احمد نے ذکر کیا کہ ابو جعفر العمری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات سنہ 305 ہجری میں ہوئی۔
تقریباً 50 برس تک انہوں نے نیابت خاص کی عظیم ذمہ داری انجام دی، توقیات و خطوط شیعوں تک پہنچائے اور دین و دنیا کے اہم معاملات میں حکمت و بصیرت کے ساتھ امت کی رہنمائی فرمائی۔ محمد بن عثمان بن سعید العامری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ایک روشن مثال ہے۔ غیبت کے اندھیروں میں بھی امام علیہ السلام کی رہنمائی کا قابل اعتماد وسیلہ، امت کے لیے اطمینان کی زمین اور اہل بیت علیہ السلام کے اسرار کے محافظ تھے۔